بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے مزید 900 فوجی مشرق وسطی پہنچا دیے۔ پینٹاگون نے عراق میں امریکی فوج کے ٹارگٹڈ حملے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا اور مزید 900 امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے عراق میں کم از کم 12 اور شام میں 4 حملے کیے گئے۔ اتحادی افواج کے ٹھکانوں پر حملوں میں 20 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق نئی تعیناتی کا مقصد امریکی فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے۔ حماس کا وفد روسی حکام سے بات چیت کے لیے ماسکو پہنچ گیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے درمیان جنگ کے 20ویں روز حماس کا ایک وفد روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے بتایا کہ حماس کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جس کی قیادت تحریک کے سیاسی بیورو کے رکن موسیٰ ابو مرزق کر رہے ہیں، ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حماس کے نمائندے ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے، ہم آپ کو اس سے متعلق بعد میں مزید آگاہ کریں گے۔ پاک چین مشترکہ جنگی بحری مشقوں کا آغاز۔ چین اور پاکستان بحری افواج نومبر کے وسط میں مشترکہ مشقیں کرنے کے لیے تیار ہیں، جس پر بھارت کی تشویش چھپائے نہیں چھپ رہی۔ نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک چین جنگی جہاز خلیج فارس میں داخل ہو کر اسرائیل پر حماس حملے کے بعد سے تعینات امریکی جنگی جہازوں کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں شائع رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع پر نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ کے ساتھ چینی آبدوزیں اور جنگی جہاز خلیج فارس کی جانب بڑھیں گی۔ صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات کا راستہ ہموار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ اگلے ماہ سان فرانسسکو میں امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے واشنگٹن کے غیر معمولی دورے سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ وانگ ای نے جمعرات سے واشنگٹن کا غیر معمولی دورہ شروع کیا۔ اس دورے سے جہاں دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان حالیہ بحران کے خاتمے کی امید کی جا رہی ہے، وہیں یہ دورہ دونوں ملکوں کے صدروں کے درمیان نومبر میں ہونے والی سربراہی ملاقات کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا 310 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 310 ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 229 اسرائیلی یرغمالیوں سے متعلق بھی اہل خانہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب غزہ پٹی میں زمینی کارروائی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق زمینی دستوں نے فضائیہ کی مدد سے الشجاعیہ میں رات گئے محدود کارروائی کی۔ اس دوران حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ نے حماس ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے ارکان پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد پابندیوں کے دوسرے مرحلے کا نفاذ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندیوں کے نئے مرحلے میں حماس کے اثاثوں اسے سہولت فراہم کرنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیاں حماس کے فنڈنگ نیٹ ورک کو ختم کرنے اور حماس کی بین الاقوامی مالیاتی نظام سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو روکنے کے امریکہ کے عزم کو واضح کرتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ حملے کو استعمال کیا۔ راہل گاندھی کے انکشافات۔ بھارت کی بانی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ پلوامہ حملے میں فوجیوں کی اموات کو مودی اور ان کی جماعت نے ووٹر کو لبھانے کے لیے استعمال کیا۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی اور مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے درمیان گفتگو کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں بھارتی اپوزیشن لیڈر سابق کشمیری گورنر سے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ خدارا ہمارے بچوں کو بچا لیں، فلسطینی مندوب اقوام متحدہ میں اجلاس میں رو پڑے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری سے غزہ کے ہسپتال قبرستان بن چکے ہیں اور اب تک 3000 بچوں اور 1700 خواتین کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ نسل کشی نہیں تو اور کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے ہونے والے اجلاس میں فلسطینی مندوب ریاض منصور غزہ میں اسرائیلی بمباری سے بچوں اور خواتین کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں شہادتیں 7300 سے تجاوز کر گئیں۔ اسرائیل کی غزہ پر مسلسل تیسرے روز سے جاری بمباری میں آج ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 30 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح غزہ اور مغربی کنارے میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 7300 سے تجاوز کر چکی ہے۔ لڑائی رک جائے تو حماس تمام یرغمالیوں کو فوراً رہا کر دے گا، قطری وزیر مملکت نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر لڑائی رک جائے تو حماس تمام یرغمالیوں کو فوراً رہا کر دے گا۔ یہ بہت مشکل مذاکرات ہیں، لیکن ہم بخوبی نمٹ رہے ہیں۔ روزانہ کے حملے اور اموات مذاکرات کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوری جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ ایران ہماری افواج پر اپنے ایجنٹوں کے حملے کا ذمہ دار ہے، پینٹاگون۔ مشرقی شام میں ایرانی پاسداران انقلاب اور متعلقہ گروپوں کے زیر استعمال 2 تنصیبات کے خلاف امریکہ کے حملے کے بعد پینٹاگون نے فیصلہ کن پیغام بھیجا ہے۔ محکمہ دفاع میں ایک سینئر امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ تہران عراق اور شام میں امریکی افواج کے خلاف اپنے ایجنٹوں کے حملوں کا ذمہ دار ہے۔ شام میں امریکی فضائی حملوں میں F-16 لڑاکا طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ان کے ملک نے شام میں حملوں کو اسرائیل کے ساتھ مربوط نہیں کیا۔ یہ بات امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کی شام کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے مشرقی شام میں ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر استعمال 2 تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ خاموش رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں، بیلا حدید۔ فلسطینی نژاد امریکی سپر ماڈل بیلا حدید 20 دن بعد فلسطین پر اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ بیلا حدید نے فلسطین کی دیر سے حمایت کرنے پر شرمندہ ہوں، خاموش رہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں بولنے پر جان کو خطرہ ہے، لیکن اب وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ بیلا حدید نے کہا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم بہادر نہیں، فلسطینی بچے بہادر ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی پولیس نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر معروف اسرائیلی اداکارہ کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں صحت کا بحران تباہ کن حدوں کو چھو رہا ہے، WHO نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق WHO نے مطالبہ کیا ہے کہ جان بچانے والی ادویات کی غزہ تک بلا روک ٹوک رسائی دی جائے، کیونکہ غزہ میں ہر گزرتا لمحہ بے حساب جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ دنیا جانیں بچانے کے مشن میں رکاوٹوں کو برداشت نہ کرے۔ غزہ میں صحت کا بحران تباہ کن حدوں کو چھو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر آج ایندھن کی فراہمی بحال نہ ہوئی تو غزہ میں امدادی آپریشن رک جائے گا۔ انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب، ریلوے ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین نے واشنگ لائن پر احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق احتجاج کے باعث لاہور سے کراچی ٹرین آپریشن بند ہو گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس، پاک بزنس اور قراقرم ایکسپریس روانہ نہ ہو سکی۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی ادائیگی تک مین ٹریک کو بند رکھا جائے گا۔
آخری کاروباری روز ڈالر کی قدر میں 48 پیسے کا اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 57 پیسے پر بند ہوا۔ یاد رہے گزشتہ روز امریکی ڈالر 21 پیسے اضافے کے بعد 280 روپے 9 پیسے کی سطح پر بند ہوا تھا۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس میں 13 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 50,172 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔